بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما وزن الفعل فشرطه ان يختص بالفعل ولا يوجد في الاسم الا منقولا عن الفعل كشمر وضرب۔ صاحب کتاب یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اب بیٹا آپ نے پڑھا تھا کہ وہ اسباب جن کے پائے جانے سے کوئی اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے، اگر کسی اسم کے اندر 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک سبب ایسا پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو تو ایسا اسم غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ تو اسباب منع صرف کا ذکر چل رہا تھا، تو اب تک اسباب منع صرف 8 بیان کر دیے گئے ہیں۔ آج کے اس سبق میں بیٹا 9واں سبب جو کہ وزن فعل ہے، اس 9ویں سبب کو ذکر کر رہے ہیں کہ وزن فعل بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بنتا ہے۔ لیکن فعل کا وزن غیر منصرف ہونے کا سبب بیٹا فعل کا وزن ہوگا، تو اس کا مطلب فعل کا وزن ہے تو فعل کا اپنا اصلی وزن ہے وہ، اور وہ وزن اسم کے اندر پایا جائے گا۔ تو اسم کے اندر پایا جائے گا تو ظاہر بات ہے کہ فعل کا اپنا مخصوص وزن ہوگا، تبھی تو اسم کے اندر منقول ہو کر آئے گا۔ اور اگر فعل کا اپنا مخصوص وزن ہو ہی نہیں بلکہ کوئی ایسا وزن ہو جو کہ اسم کے اندر بھی پایا جاتا ہو، تو اسم کے اندر وہ وزن جو پایا جائے گا تو وہ تو اسم ہی کا وزن ہوگا، اور اسم کا وزن ہوگا تو اس بنا پر تو بیٹا اس میں تو اسمیت کی جہت اور غالب ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی، تو فعل کے ساتھ مشابہت ہو نہیں پائے گی۔ اور غیر منصرف پر کسرہ و تنوین تو فعل کی مشابہت کی بنا پر نہیں آتا ہے، اس لیے فعل کا وزن غیر منصرف ہونے کا سبب تبھی بنے گا جبکہ وہ وزن فعل کے ساتھ خاص ہو۔ جب فعل کے ساتھ خاص ہوگا تو اس وزن کے اندر جہت فعل مضبوط ہو جائے گی، پھر وہ وزن اسم کے اندر منقول ہو کر پایا جائے تو اس اسم کے اندر جس کے اندر وہ وزن فعل سے منقول ہو کر پایا جا رہا ہے، اس اسم کے اندر فعل کی مشابہت پیدا کر دے گا وہ وزن، کیونکہ وہ وزن خاص تھا فعل کے ساتھ اور پھر منقول ہو کر اسم میں پایا گیا، تو اسم کے اندر فعل کے ساتھ ایک کچھ نہ کچھ مناسبت اور مشابہت پیدا کر دے گا۔ اس مشابہت کی بنا پر وہ اسم اب فعل کے مشابہ ہو جائے گا، فرعیت ہو جائے گی، کیونکہ اصل تو ہے اصل تو ہے فعل کے اندر وہ وزن، پھر اسم کے اندر منقول ہو کر پایا گیا تو ظاہر بات ہے اس کے اندر وہ فرع ہو جائے گا، جا کر جب فرع ہو جائے گا تو فرعیت موجود ہو جائے گی، اس فرعیت کے موجود ہونے کی وجہ سے وہ فعل کے مشابہ ہو جائے گا۔ جب فعل کے مشابہ ہو جائے گا تو اب اس پر کسرہ و تنوین نہیں آئے گا، یعنی غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا۔ وجہ سمجھ میں آ گئی نا؟ اسی لیے وزن فعل یہ غیر منصرف ہونے کا سبب اس شرط کے ساتھ ہوگا جبکہ وہ فعل کا وزن فعل کے ساتھ مختص ہو، خاص ہو، اور اسم کے اندر وہ نقل کر کے پایا گیا ہو، یعنی فعل کے وزن کو اسم کی طرف نقل کر لیا گیا ہو، منقول ہو گیا ہو۔ جیسے کہ مثال دوں میں آپ کو، جیسے کہ باب تفعیل سے فعل ماضی کا وزن ہے فعل، جیسے صرف، شمر، ہے نا؟ اب یہ کسی کے نام رکھ دیے گئے، یعنی اسم کی طرف منقول ہوگا۔ یہ فعل کا وزن باب تفعیل میں بیٹا جو فعل کا وزن ہے نا، وہ فعل ہی کے ساتھ مختص ہے، وہ فعل کا وزن اسم کے اندر نہیں پایا جاتا کبھی بھی، اسم کا وزن ہے ہی بھی نہیں وہ۔ لیکن اب یہ اسم کی طرف منقول ہو گیا۔ اسم کی طرف منقول کیا مطلب؟ شمرا فعل ماضی تھا لیکن بیٹا وہ نام رکھ دیا گیا، گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا شمرا۔ اب جب نام رکھ دیا گیا تو وہ اسم بن گیا، تھا تو فعل لیکن اسم بن گیا جب کسی کا نام رکھ دیا گیا، تو اب کہا جائے گا کہ یہ فعل کا وزن فعل کے ساتھ خاص تھا لیکن جب یہ گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا شمرا تو اب یہ اسم کی طرف منقول ہو گیا یہ وزن، اور جب اسم کی طرف منقول ہوا ہے تو فعل کا وزن مختص، تو اب اسم کی طرف منقول ہو کر پایا جا رہا ہے اسم کے اندر، تو اب کہا جائے گا کہ اسم کے اندر جب یہ پایا گیا تو یہ اس کی فرع ہے جو فعل کے اندر پایا جا رہا تھا، اس کی فرع ہے چونکہ منقول ہے، اور جب فرع ہے تو فرعیت متحقق ہو گئی، جیسی فرعیت متحقق ہوئی ویسے ہی فعل کے ساتھ اس کو مشابہت ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟
تو اس لیے اب یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا۔ ایسی مثال کے طور پر صرفہ یصرف و تصریف باب تفعیل سے گردان کرنے کے معنی میں۔ اب صرفہ ہے، اب صرفہ بیٹا ہے تو فعل ماضی باب تفعیل سے، لیکن ہم کسی کا نام رکھ دیں اب صرفہ، اور جب جیسے ہی نام رکھ دیا تو اسم بن گیا یہ، تو اب یہ وزن جو فعل کے ساتھ مختص تھا اب یہ اسم کے اندر آ گیا نقل ہو کر، تو اب اس کو فعل کے ساتھ مشابہت ہوئی فرعیت میں، کیونکہ اب اسم کے اندر آیا تو یہ فرع بن گیا فعل وزن فعل کے وزن کی یہ فرع بن گیا، جب فرع بن گیا تو فرعیت متحقق ہو گئی، جیسی فرعیت متحقق ہوئی تو فعل کے ساتھ مشابہت ہو گئی۔ ہم مشابہت کے بارے میں اس سے پہلے ہی گفتگو کر چکے ہیں، تو اب یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا۔ ایسے ہی ضربہ یعنی فعل ماضی مجرد میں ماضی مجہول کا صیغہ ضربہ، اب یہ ماضی مجہول چاہے یہ مجرد سے ہو ضربہ یا مزید فی سے ہو ضربہ ہو، ٹھیک ہے نا، دونوں وزن مجرد کا بھی وزن فعیلہ کا وزن جو ہے وہ بھی فعل ہی کے ساتھ مختص ہے، یاد رکھنا اسم کے اندر نہیں پایا جاتا فعیلہ کا وزن، ایسی فعیلہ کا وزن یعنی ضربہ کے وزن پر یہ بھی فعل کے ساتھ ہی مختص ہے، اسم کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، لیکن ہم نے ضربہ جو کہ ماضی مجہول ہے اس کے ذریعے سے ہم نے کسی کا نام رکھ دیا، اب جب نام رکھ گیا بیٹا تو اب یہ نام رکھ جانے کے بعد گویا کہ یہ ہوا کہ جب تک فعل میں رہتا یہ وزن اس وقت تک تو وہ اصل تھا، لیکن جب اسم جو کہ جس کا وزن یہ نہیں ہے جب اسم ہو گیا، اسم کی طرف منقول ہو گیا تو اب یہی وزن اسم کے اندر جا کے فرع بن جائے گا، اب جب فرع بن گیا تو فرعیت متحقق ہوگی تو اب غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا یہ۔ اب ہم نے ماضی مجہول بتایا کیونکہ ماضی معروف فعالہ یعنی ضربہ کا وزن جو ہے ضربہ کا وزن جو ہے بیٹا وہ اسم کے اندر بھی پایا جاتا ہے، جیسے کہ فرس ضرب کے وزن پر آ گیا نا، اسم کے اندر بھی وہ وزن پایا جاتا ہے، جب اسم میں پایا جاتا ہے تو وہ فعل کے ساتھ مختص نہیں ہوا، اس کا مطلب اس لیے صاحب کتاب نے ضربہ کہا ہے مجہول، یہ فعل ہی کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو شرط سمجھ میں آ گئی کہ وزن فعل غیر منصرف ہونے کا سبب تبھی بنے گا جبکہ وہ وزن فعل کے ساتھ مختص ہو اور اسم کے اندر نقل ہو کر ہی پایا جاتا ہو، ٹھیک ہے، تب یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنے گا، ایک شرط ہو گئی۔ اور اگر کوئی وزن ایسا ہے فعل کا جو فعل کے ساتھ مختص تو نہیں ہے، اسم کے اندر بھی پایا جاتا ہے وہ وزن، تو اب ایسا وزن غیر منصرف ہونے کا سبب کب بنے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ ایسا وزن غیر منصرف ہونے کا سبب تب بنے گا جب اس وزن کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہو، تو حروف مضارع میں سے کوئی حرف شروع میں آ جائے گا تو اس بنا پر اب اس کو فعل کے ساتھ مشابہت مضبوط ہو جائے گی، ورنہ تو اگر وزن کی بنا پر دیکھیں تو وزن تو اسم کا خود ہی ہے، وہ فعل کے ساتھ مختص ہی نہیں ہے، تو اب فعل کے ساتھ مشابہت اس صورت میں ہوگی نہیں، اور لیکن اگر اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف اگر آ جائے، یعنی جس کا جو اتینا ہے نا، یعنی حمزہ آ جائے، تا آ جائے، نون آ جائے، یا آ جائے، حروف مضارع میں سے کوئی حرف اگر آ جائے تو فعل کے ساتھ اس کی مشابہت تھوڑی سی مضبوط ہو جائے گی، جیسی فعل کے ساتھ مشابہت ہوئی تو اب وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن فعل مضارع کے حروف میں سے کوئی حرف جب شروع میں ہو اس کے، تو اس کے لیے ایک شرط اور بھی ہے کہ وہ وزن ایسا ہو جو کہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو، یعنی تا کو قبول نہ کرتا ہو، یعنی اس کی مؤنث تا کے ساتھ نہ آتی ہو، جو کہ حالت وقف میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ لہذا اگر کوئی ایسا ہے وزن جس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف تو ہو لیکن اس کی مؤنث تا کے ساتھ آ جاتی ہو، جو کہ حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے، تو اگر مؤنث تا کے ساتھ آ جاتی ہے تو ایسا اسم بھی غیر منصرف نہیں ہوگا، سمجھے نہیں، اور یہ وزن بھی غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ تو یہ دو شرطیں ہیں، اگر وزن فعل کے ساتھ مختص نہ ہو تو غیر منصرف ہونے کا سبب دو شرطوں کے ساتھ ہوگا، ایک تو یہ کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، یعنی اس کی مؤنث تا کے ساتھ نہ آتی ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس پر تا بڑھا کر مؤنث بنا لیا جائے اگر
تو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ یہ دو شرطیں ہیں وزن فعل کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے۔ پہلی شرط کہ فعل کا وزن فعل کے ساتھ مختص ہو، اسم کے اندر نقل ہو کر پایا گیا ہو۔ دوسری شرط اگر وہ فعل کے ساتھ مختص نہیں ہے تو اس کے لیے شرط ایک تو یہ ہے کہ اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہو، یعنی حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہو، اور اس کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ وہ تا کو قبول کرنے والا نہ ہو، جو کہ تا حالت وقت میں ہا سے بدل جاتی ہے۔ یہ دونوں شرطیں اگر پائی جائیں گی تبھی غیر منصرف ہوگا۔ لہذا شمرا میں پہلی شرط پالی گئی، کیونکہ شمرا فعل کے ساتھ وزن مختص ہے، لہذا اسم کے اندر پایا گیا، یعنی اس گھوڑے کا نام رکھ دیا گیا، تو اب اس میں یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ وہ نقل ہو کر اس میں پایا جا رہا ہے۔ اور ضربا اگر کسی کا نام رکھ دیا گیا، یا ضربا کسی کا نام رکھ دیا گیا، تو یہ بھی فعل کے ساتھ مختص ہے وزن، لہذا یہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا جب اسم کے کسی کا نام رکھ دیا گیا تو ٹھیک ہے، غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا یہ۔ اس کے برخلاف اگر کوئی وزن فعل کے ساتھ مختص تو نہ ہو، اسم کے اندر بھی پایا جاتا ہو، لیکن اس کے شروع میں، اس اسم کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہو اور وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو، تو بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا۔ جیسے کہ میں مثال دوں، یشکر نام ہے، یزید نام ہے، لیکن دونوں کے شروع میں کیا ہے؟ اسم ہے یہ، لیکن دونوں کے شروع میں حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہے، حروف مضارع میں سے یا ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہو جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تا بھی قبول نہیں کرتے۔ یشکراتن بھی نہیں کہا جاتا ہے مؤنث بنا کر، یزیدتن بھی نہیں کہا جاتا ہے مؤنث بنا کر، تا کو قبول نہیں کرتے ہیں، لہذا یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی ہم نے کہا تغلب، تغلب بھی ایک قبیلے کا نام ہے، قبیلہ تغلب، تو تغلب اس کے شروع میں تا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی دیکھو اسم کے اندر وزن ہے، لیکن شروع میں حروف عطینہ میں سے ایک حرف ہے، حروف مضارع میں سے ایک حرف ہے، غیر منصرف ہو جائے گا، اور تا کو بھی قبول نہیں کرتا، تغلبہ بھی نہیں کہتے ہیں اسے۔ ایسے نرجس، نرجس میں نون زائد ہے، رجسن ہے یہ، ہے نا، لیکن یہ نرجس جو ہے یہ اسم پایا جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ نرجس میں، نرگس ایک پھول ہے، ایک پھول کا نام ہے نرجس، ہمارے ہندی یا اردو میں اس کو نرگس کہتے ہیں، تو نرجس ایک پھول کا نام ہے۔ اب شروع میں نون زائد ہے، ٹھیک ہے، حروف عطینہ میں سے ہو گیا نا، حروف مضارع میں سے ایک نون حرف زائد ہو گیا، لہذا یہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بن جائے گا، کیونکہ یہ بھی ہا کو قبول نہیں کرتا اور شروع میں حروف مضارع میں سے ایک حرف ہے، یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ اس کے برخلاف یعملن، یہ منصرف رہے گا، یہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اگرچہ یعملن بیٹا کام کرنے والے اونٹ کو کہتے ہیں، یعمل نام ہے یہ اونٹ کا، اور اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے ایک حرف یا بھی موجود ہے، لیکن یہ غیر منصرف ہونے کا سبب تب بھی نہیں بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی مؤنث تا کے ساتھ آ جاتی ہے، یعملتن، کہا جاتا ہے ناقتن یعملتن، تو مؤنث تا کے ساتھ آ جاتی ہے، اب یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ تو شرط سمجھ میں آ گئی، مثالیں بھی سمجھ میں آ گئی، ترجمہ لگاتے ہیں۔ اما وزن الفعل، رہا وزن فعل، فشرطہ ان یختص بالفعل، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ وزن فعل کے ساتھ ہی مختص ہو، ولا یوجد فی الاسم الا منقولا، ولا یوجد، اور وہ نہ پایا جائے اسم کے اندر الا منقولا عن الفعل، مگر فعل سے منقول ہو کر، جیسے کہ شمرا اور ضربا اور ضربا، را کی تشدید کے ساتھ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ وَإِن لَمْ يُخْتَصَّ بِهِ، اور اگر وہ مختص نہ ہو اس کے ساتھ، یعنی وزن فعل کے ساتھ مختص نہ ہو، تو غیر منصرف ہونے کا سبب کب بنے گا؟ تو کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فَيَجِبُ أَن يَكُونَ فِي أَوَّلِهِ إِحْدَى حُرُوفِ الْمُضَارِعَةِ، تو واجب یہ ہے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے کہ اس کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے دوسری شرط یہ وَلَا يَدْخُلُهُ الْحَاء، اور اس پر ہا داخل نہ ہو۔ کون سی ہا؟ جو یعنی تا داخل نہ ہو، جو کہ حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ ہا ہو جاتی ہے حالت وقف میں، اس لیے اس کو ہا ہی کہہ دیا ہے۔ جیسے کہ احمد، تو احمد یہ اسم کے اندر یہ وزن پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نام ہے کسی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا نام ہے،
اب یہ غیر منصرف ہونے کا سبب کب بنے گا؟ جبکہ شروع میں حرف عطینہ، حروف عطینہ میں سے کوئی حرف ہو، تو دیکھو حمزہ ہے احمد میں، ساتھ ہی ساتھ ہا کو بھی قبول نہیں کرتا ہے، تو یہ غیر منصرف ہو جائے گا۔ ایسے یشکر، کیا ہے؟ یشکر، یشکر ابن علی ابن بکر ابن وائل، یہ ایک قبیلے کا نام ہے بیٹا، ٹھیک ہے نا، ینصر کے وزن پر یہ بھی نام ہے۔ ایسے ہی ایک نام ہے یشکر ابن مبشر ابن صعب، یہ بھی قبیلے کا نام ہے۔ تو یشکر قبیلے کا نام ہے، اسم کا وزن ہے یہ، لیکن غیر منصرف ہونے کا سبب اس لیے بن گیا کہ اس کے شروع میں حروف عطینہ میں سے ایک حرف یعنی یا ہے، ٹھیک ہے، اور ہا کو بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ ایسی تغلب، یہ بھی ایک قبیلے کا نام ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب بھی اس میں وہی ہے جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ ایسی نرجس، لہذا فرماتے ہیں کہ دو شرطیں پائی گئیں، ایک تو کہ حروف عطینہ میں سے کوئی ایک حرف ہو، حروف مضارع میں سے کوئی حرف ہو، اور دوسری شرط یہ تھی کہ ہا کو قبول نہ کرے۔ تو اب اس کی مثال دے رہے ہیں، فَيَعْمَلٌ مُنصَرِفٌ، لہذا يَعْمَلٌ منصرف ہوگا۔ اب آپ کہیں گے یہ کیوں منصرف ہے؟ حالانکہ اس کے شروع میں تو حروف عطینہ میں سے ایک حرف یا ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ صرف یا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ ہا کو قبول نہ کرے، اور یعملن یہ ہا کو قبول کرتا ہے، حالت یعنی اس کی مؤنث تا کے ساتھ آ جاتی ہے۔ فرماتے ہیں لہذا یہ غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنے گا۔ فَيَعْمَلٌ مُنصَرِفٌ، تو یعملن منصرف ہے، کیوں؟ لِقَبُولِهَا الْحَاءَ، کیونکہ یہ ہا کو قبول کرتا ہے، یعنی اس کی مؤنث بنا ہے تو تا کے ساتھ آ جاتی ہے، یعنی یعملۃ کہہ دیتے ہیں۔ کَقَوْلِهِمْ، جیسے کہ اہل عرب بولتے ہیں نَاقَةٌ یعملۃ، کام کرنے والی اونٹنی، بہت زیادہ چلنے والی، بہت زیادہ کام کاج کرنے والی اونٹنی، ٹھیک ہے۔ وَعْلَمْ، وَعْلَمْ سے بیٹا ایک بات بتا رہے ہیں، اور خاص بات ہے، آپ لوگ اس کو یاد رکھنا۔ یہ بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو آپ نے اسباب منع صرف پڑھے، ابھی 9 اسباب پڑھ لیے نا، 9 اسباب میں سے کچھ اسباب آپ نے ایسے دیکھے کہ جو غیر منصرف ہونے کا سبب تب بن رہے تھے جبکہ ان کے اندر علمیت پائی جاتی، تو علمیت ایک الگ سبب بن جائے گا اور وہ خود ایک الگ سبب بن جائیں گے، لیکن علمیت شرط تھی، اگر علمیت ختم ہو گئی، شرط ختم ہو گئی، تو مشروط یعنی اس کا اپنا بھی سبب ہونا ختم ہو جاتا ہے۔ تو کچھ اسباب ایسے پڑھے آپ نے جن کے اندر علمیت شرط تھی، ٹھیک ہے، اور کچھ اسباب ایسے بھی پڑھے ہیں جن میں علمیت شرط نہیں تھی، مثلا تانیث بالتا، تانیث معنوی، عجمہ، ترکیب، الف نون زائدتان، کیونکہ اسم کے اندر پائے جائیں، تو ان کے اندر علمیت شرط تھی بیٹا، کہ اگر علمیت پائی جائے گی تب تو یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنیں گے، اور اگر علمیت شرط نہیں پائی جائے گی تو یہ بھی غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بنیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اگر علمیت ان میں پائی جائے گی تب تو یہ غیر منصرف ہونے کا سبب بنیں گے، اور اگر علمیت یہ چیز ان میں نہیں پائے گی تو یہ خود بھی غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن پائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو علمیت ہونا چاہیے، بات سمجھ میں آ گئی؟ اور کچھ اسباب منع صرف ایسے تھے جن میں علمیت شرط نہیں تھی، جیسے کہ عدل ہے، وزن فعل ہے، ان کے اندر علمیت شرط نہیں پڑی آپ نے، تو اگر ان میں علمیت نہیں بھی ہوگی، عدل میں وزن فعل ہو تو اس کے اندر علمیت نہیں بھی ہو، تب بھی غیر منصرف ہونے کا سبب تو بنیں گے، کیونکہ علمیت ان کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے شرط نہیں تھی، ٹھیک۔ اب یاد رکھو، اب جن کے اندر علمیت شرط ہے بیٹا، تو علمیت کی وجہ سے تو وہ معرفہ تھا، اور علمیت کی وجہ سے غیر منصرف ہونے کا سبب بن رہا تھا۔ تو اگر علمیت ان کے اندر موجود ہے اور غیر منصرف وہ ہے، مثلا مثال کے طور پر ہم تانیث بالتا ہی کو لے لیں، مثلا طلحہ، طلحۃ، تو یہ غیر منصرف، اس میں تا ہے اور اس میں علمیت شرط ہے، لہذا یہ تانیث بالتا غیر منصرف ہونے کا سبب تبھی بنے گی جب علمیت ہو، ہے تو علم بیٹا غیر منصرف ہے، لیکن اگر ہم اس کو نکرہ کر دیں تو نکرہ کریں گے تو علمیت ختم ہو جائے گی، اور جیسی علمیت ختم ہوئی تو تا کا غیر منصرف ہونے کا سبب تبھی تھا جبکہ علمیت تھی،
تو اب شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو جائے گا، یعنی اب تا خود بھی غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں رہے گی اگر نکرہ کر دیں۔ طلحہ بولے، اور طلحہ سے مراد کوئی بھی طلحہ کی جماعت ہو، یعنی جس میں بہت سارے طلحہ رہتے ہوں، متعین طلحہ مراد نہ ہو، تو اب ایسی صورت میں جب نکرہ ہو گیا تو اب بیٹا کوئی بھی سبب باقی نہیں رہے گا۔ علمیت تو نکرہ ہونے کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور تانیث بالتا غیر منصرف ہونے کا سبب اس لیے تھی کہ علمیت اس کے لیے شرط تھی، اور علمیت ختم ہو گئی تو مشروط بھی، شرط ختم ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو گیا۔ جب مشروط ختم ہو گیا تو اب مجھے بتاؤ کوئی سبب غیر منصرف ہونے کا بچے گا اس میں؟ آپ لوگ مجھے جلدی سے بتائیے کوئی سبب بچا؟ نکرہ ہونے کی وجہ سے علمیت ختم، اور علمیت ختم ہونے کی وجہ سے تانیث بالتا کا غیر منصرف ہونے کا سبب جو بن رہی تھی وہ سبب ہونا بھی ختم، تو کوئی سبب باقی رہے گا؟ جلدی بولو۔ کوئی سبب باقی نہیں رہے گا، بالکل ٹھیک، صحیح بات۔ ایسی تانیث معنوی ہو، عجمہ ہو، ترکیب ہو، جن میں علمیت شرط ہے، تمام کے اندر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو نکرہ کر دیا جائے تو وہ غیر منصرف ہونے کا سبب اس کے اندر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے برخلاف جن کے اندر علمیت شرط نہیں تھی اور پھر بھی وہ غیر منصرف ہونے کا سبب بن رہے تھے، اب اگر کوئی لفظ ایسا ہے جیسے کہ عدل ہے، وزن فعل ہے، ان کے اندر علمیت شرط نہیں تھی، مثال دے رہے ہیں ہم جیسے کہ احمد، کیا؟ احمد، عمر، تو احمد وزن فعل کی مثال ہے اور عمر عدل کی مثال ہے۔ اب ان کے اندر علمیت شرط نہیں تھی لیکن پھر بھی علمیت پائے جانے کی وجہ سے یہ غیر منصرف ہو گیا، کیونکہ عمر میں ایک تو عدل پالی گئی، دوسری علمیت پالی گئی، تو دو سبب پالی گئی، اس لیے غیر منصرف ہو گیا۔ اب ہم عمر کو نکرہ کر دیں تو نکرہ کرنے کی وجہ سے بیٹا علمیت تو ختم ہوگی، لیکن چونکہ علمیت شرط نہیں تھی عدل کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے، تو اب شرط ہی نہیں تھی، تو علمیت کے ختم ہونے سے یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ شرط ختم ہو گئی، کیونکہ شرط تھی نہیں، اور جب شرط ختم نہیں ہوئی تو مشروط بھی ختم نہیں ہوگا، لہذا عدل ہونا اب ختم نہیں ہوگا۔ علمیت اگرچہ ختم ہو گئی نکرہ ہونے کی وجہ سے، لیکن عدل ہونا ختم نہیں ہوگا۔ جب عدل ہونا ختم نہیں ہوا تو نکرہ کر دینے کی وجہ سے اگرچہ وہ علمیت نہیں رہی لیکن عدل اب بھی باقی رہے گا، اور صرف عدل کی وجہ سے، ایک سبب کی وجہ سے غیر منصرف تو نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ایک سبب باقی رہ جائے گا لیکن غیر منصرف نہیں ہوگا۔ ایسی احمد ہے، احمد کے اندر علمیت و وزن فعل پا لیا جا رہا ہے لہذا غیر منصرف ہے، لیکن اگر ہم احمد کو نکرہ کر دیں تو نکرہ کرنے کی وجہ سے علمیت ختم ہو گئی لیکن وزن فعل اب بھی باقی رہے گا، تو ایک سبب اب بھی باقی رہے گا۔ ہاں اتنا کہا جائے گا ایک سبب تو رہا لیکن غیر منصرف ہونے کا سبب ایک بن نہیں سکتا، ایک کی بنا پر غیر منصرف ہو نہیں سکتا ہے، اس لیے ہو تو منصرف جائے گا لیکن ایک سبب باقی رہے گا۔ تو صاحب کتاب نے یہی بتایا ہے کہ وہ اسباب جن کے اندر علمیت شرط ہے اگر ان کو نکرہ کر دیا جائے، وہ غیر منصرف ہوں اور ان کو نکرہ کر دیا جائے تو نکرہ کرنے کی صورت میں وہ منصرف بھی ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر غیر منصرف ہونے کا کوئی سبب بھی باقی نہیں رہے گا۔ اور وہ اسباب جن کے اندر علمیت شرط نہیں تھی اگر ان کو نکرہ کر دیا جائے تو اگرچہ منصرف ہو جائے گا نکرہ کرنے کے بعد، لیکن اس کے اندر ابھی بھی ایک سبب غیر منصرف ہونے کا باقی رہ جائے گا، ہاں ایک سبب کی وجہ سے وہ غیر منصرف نہیں ہوگا۔ یہ بات بتا رہے ہیں، دھیان سے سننے کی ہے۔ فرماتے وعلم، آپ جان لیجیے، ان کل ما شرط فیہ العلمیہ، ہر وہ سبب جس کے اندر علمیت شرط قرار دی گئی تھی، وہ هو المؤنث، وہ کون سے اسباب ہیں جن میں علمیت شرط تھی؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مؤنث بالتا ہے، والمعنوی اور مؤنث معنوی ہے، والعجمہ اور عجمہ ہے، ترکیب ہے، والاسم الذی فیہ الالف والنون الزائدتان، ایسی وہ اسم ہے جس کے اندر الف نون زائدتان ہو، ہے نا، ان کے اندر تمام کے اندر علمیت شرط تھی، ٹھیک ہے۔ اور لم یشترط فیہ، یا کچھ اسباب وہ ہیں جن کے اندر علمیت شرط قرار نہیں دی گئی تھی، واجتمع مع سبب واحد، پھر وہ کسی ایک سبب کے ساتھ، صرف ایک سبب کے ساتھ وہ جمع ہو گیا ہو، اور وہ کون ہے جس میں علمیت شرط نہیں تھی اور ایک سبب کے ساتھ جمع ہو گیا؟ تو اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے کہ وہو العلم، علم المعدول، وہ کیا تھا؟ علم معدول تھا، علم معدول تھا، ایک سبب کے ساتھ وہ جمع ہو جائے، مثلا کسی کے اندر عدل ہو، وہ کسی ایک سبب کے ساتھ جمع ہو جائے، یعنی علمیت کے ساتھ جمع ہو جائے مثلا۔ اور وزن فعل ہے، اس کے اندر بھی علمیت شرط نہیں تھی لیکن علم کے ساتھ جمع ہو جائے وہ، تو اب غیر منصرف تو ہو جائے گا وہ، لیکن فرماتے ہیں کہ جن کے اندر علمیت شرط تھی اگر اس کو نکرہ کر دیا جائے، جس کے اندر علمیت شرط نہیں تھی
اس کو نکرہ کر دیا جائے، اذا نکرہ، جب اس کو نکرہ کر دیا جائے، صرفا، تو منصرف ہو جائے گا. ٹھیک ہے، منصرف کیوں ہوگا؟ کیونکہ یا تو دونوں سبب ختم ہو جائیں گے یا ایک سبب ختم ہو جائے گا. فرماتے ہیں اما فی القسم الاول، پہلی والی قسم میں جس میں علمیت شرط ہے، اس میں نکرہ کرنے کے بعد وہ منصرف ہو جائے گا. کیوں؟ فلی بقاء الاسم بلا سبب، کیونکہ وہاں تو اسم بغیر کسی سبب کے باقی رہ جائے گا، کوئی سبب ہی باقی نہیں رہے گا وہاں پر. تو کیونکہ علمیت شرط تھی، علمیت ختم ہوئی نکرہ کی وجہ سے، اور علمیت شرط تھی تو علمیت کی وجہ سے دوسرا سبب بن رہا تھا، تو جب علمیت ختم ہو گئی تو وہ بھی سبب ختم ہو گیا، تو بلا سبب باقی رہ جائے گا اسم. اما پھر ثانی رہی دوسری قسم میں جہاں پر علمیت شرط نہیں تھی، تو وہ منصرف کیوں ہو جائے گا؟ تو فرماتے فل بقائی علی سبب واحد، کیونکہ وہ ایک سبب پر باقی رہ جائے گا اور ایک سبب غیر منصرف ہونے کا سبب نہیں بن سکتا. تقول، مثال کے طور پر آپ کہیں گے جاءنی طلحۃ، تو طلحۃ اس میں تانیث بالتا اور علمیت ہے، لیکن اس کو جب نکرہ کہیں گے، نکرہ کر دیں گے تو کہیں گے طلحۃ آخر، دوسرا طلحہ. مثلا طلحات کی کئی طلحہ کی جماعت تھی، ان کا کوئی ایک طلحہ آیا، دو طلحہ آئے، دوسرا طلحہ آیا، یہ ہم کہیں تو اب یہ نکرہ ہو گیا بیٹا. جیسے ہی نکرہ ہوا تو یہ منصرف ہو گیا، تنوین آ گئی. اب ایسے ہی ہم کہیں قام عمر، عمر یہ عدل کی مثال ہے، یہاں پر علمیت شرط نہیں ہے، لیکن بغیر علمیت شرط نہیں ہے، لیکن علمیت اور عدل کی وجہ سے یہ غیر منصرف تھا. لیکن جب ہم اس کو نکرہ کہیں، نکرہ کر دیں اور کہیں عمر آخر، دوسرا عمر، تو اب ایسی صورت میں یہاں پر علمیت تو ختم ہوئی نکرہ ہونے کی وجہ سے، لیکن عدل ہونا یہ ختم نہیں ہوا، کیونکہ عدل کے لیے علمیت شرط نہیں تھی، ایک سبب یہاں باقی رہ جائے گا. ایسی ضرب احمد، تو احمد یہ غیر منصرف ہے ابھی، لیکن ہم اس کو نکرہ کر دیں اور کہیں احمد آخر، دوسرا احمد، کوئی دوسرا احمد. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر یہ نکرہ ہونے کی وجہ سے یہ منصرف تو ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں صرف ایک سبب رہ گیا، وزن فعل، اور صرف ایک سبب کی بنا پر یہ غیر منصرف نہیں ہو سکتا. فرماتے ہیں وَكُلُّ مَا لَا يَنصَرِف، اور ہر وہ اسم جو کہ غیر منصرف ہوتا ہے، لا ينصرف جو لا ينصرف ہوتا ہے یعنی غیر منصرف ہوتا ہے، اذا اضیف او دخلہ الالف او دخلہ اللام فدخلہ الکسرہ. بیٹا غیر منصرف پر کسرہ و تنوین نہیں آتی ہے نا، لیکن کہہ رہے ہیں کہ ہر وہ اسم جو کہ غیر منصرف ہو، اگر اس کی اضافت کسی دوسرے اسم کی طرف کر دی جائے تو اضافت کی وجہ سے اس پر کسرہ داخل ہو جائے گا. ایسے اس پر اگر الف لام داخل ہو جائے تو الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اس پر کسرہ داخل ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اضافت اور الف لام کا داخل ہونا یہ اسم کے خاصہ سے ہے، تو اس بنا پر جہت اسمیت اس کے اندر مضبوط ہو جائے گی اور فعل کے ساتھ مشابہت جو ہوگی وہ کمزور ہو جائے گی. جب کمزور ہو جائے گی تو فعل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کسرہ نہیں آتا تھا، لیکن جب اب مشابہت فعل کمزور ہو گئی اس میں تو اب کسرہ داخل ہو جائے گا اس پر، اب وہ منصرف کے حکم میں ہو جائے گا، اس لیے کسرہ داخل ہو جائے گا. فرماتے کل ما لا ینصرف، ہر وہ اسم جو کہ غیر منصرف ہوتا ہے، اذا اضیف، جب اس کی اضافت کر دی جائے کسی دوسرے اسم کی جانب، اور دخلہ اللام، یا اس پر الف لام داخل ہو جائے، فدخلہ الکسرہ، تو اب اس پر کسرہ داخل ہو جائے گا حالت جری میں، ہے نا، یعنی وہ منصرف کے حکم میں ہو جائے گا. جیسے کہ مررت باحمدکم، تو احمد غیر منصرف تھا، لیکن کم کی ضمیر کی جانب اضافت ہونے کی وجہ سے یہ کسرہ اب آ گیا حالت جری میں. ایسے ہی ہم کہیں مررت بالاحمدی، تو الف لام داخل ہو گیا، تو الف لام داخل ہونے کی وجہ سے یا اضافت کی وجہ سے جہت اسمیت غالب ہو گئی، کیونکہ یہ خواص اسم سے ہے، جہت اسمیت مضبوط ہو گئی اور جہت فعل مشابہت فعل کمزور ہو گئی. اب یہ فعل کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے کسرہ نہیں آ رہا تھا، اب جب فعل کی مشابہت ہی کمزور ہو گئی تو اب کسرہ آ جائے گا حالت جری میں الف لام داخل ہونے کی وجہ سے اور اضافت کی وجہ سے. جیسے کہ مثال دے دی مررت باحمدکم اضافت کی مثال، اور مررت بالاحمدی الف لام کے داخل ہونے کی مثال. بسم اللہ